انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حکومت جب یہ آ جائے گی تو یہ عوام کو روزگار دیں گے, 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. کہاں ہے وہ گھر؟ یہ گھر بنائیں گے یا ہمارے گھر اجاڑیں گے؟ کس لیے؟ کس لیے یہ ہمیں بھی آسرا کریں گے؟ یہ حکومت ہے, وزیر اعظم ہے, بجائے ہمارے سر پہ چھت دینے کی میں بہت خوش تھی کہ ٹھیک ہے ہمارے سر پہ چھت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا حکمران شاید ہمیں دیا ہے جو ہمارے جیسے بہت سارے غریب لوگوں کو چھت فراہم کرے گا, روزگار دے گا, ہمارے بچوں کے مستقبل میں کچھ آسرا بنے گا. لیکن انہوں نے اپنی چھت پکی کرا کے ہمیں بے چھت کر دیا. کہاں جائیں گے لوگ؟ کیا کراچی والوں کے لیے روزگار دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پانی بھر گیا تھا, بارش آئی, پانی بھرا تھا کراچی میں, لیکن واپس لوگ گھر گئے تھے, اپنا گھر تھا تو یہاں گئے تھے. پھر اور یہ جو چھت ہماری چھین لی جائے گی, بارش آئے گا اس میں ہم کیا مر جائیں؟ یا اس ندی کے کنارے خودکشی کر لیں؟ کیا کریں گے ہم؟ کس لیے ہمیں بھی گھر کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے حکومت کو ضرورت ہے, ندی چوڑی کرنی ہے, سڑک بنانی ہے, پورے جہان کا پانی اس میں ڈالنا ہے, تو ہمیں ہماری چھت دیں. اس کے بعد حکومت کے ساتھ جو چاہیے ہم کریں گے. ٹھیک ہے دیں گے ہم اپنا گھر, اپنی چھت, لیکن اس کے بدلے میں پہلے ہمیں چھت دیں. ہمارے بچوں کو عزت کی ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ بٹھائیں. ہم ضرور حکومت کا ساتھ دیں گے, حکومت کے بازو بنیں گے ہم, لیکن اپنی چھت دے کے اپنے بچوں کو سڑک پہ بٹھا کے ہم اس حکومت کو بھی صحیح نہیں چھوڑیں گے. اس حکومت کو, اس جگہ کو, پورے شہر کو آگ لگا دیں گے پھر ہم. لیکن ہمیں ہمارے گھر کے بدلے میں گھر چاہیے. عوام کو کیا سمجھا ہوا انہوں نے؟ عوام ہے, عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے. اگر ہمیں چھیڑیں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں عزت کے ساتھ اپنا گھر چاہیے, گھر کے بدلے میں گھر چاہیے. 1 کمرے کا گھر ہے ٹھیک ہے, 1 کمرے کا گھر دو, لیکن 2 پکا گھر چاہیے جیسے ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. عزت کے ساتھ ہمیں گھر کے بدلے گھر چاہیے. ہم مائیں بہنیں کیا سمجھتے ہیں ہمیں؟ فالتو چیزیں. جگہ چاہیے نا, یہ ہمارا گھر, لیکن عزت کے ساتھ ہمیں عزت حواسی کے ساتھ ہمارا گھر دیں. بغیر عزت کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں دیں گے. کسی کی منمانی, کسی کی بدماشی نہیں مانی جائے گی اس شہر میں. تھینک یو. یہی بنیادی طور پہ تمام مسائل کی جڑ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ضروری ہے. جو ریاست آپ کو 70 سال میں صاف پانی پینے کا نہیں دے سکتی, وہ آپ کو حقوق کیا دے گی؟ آپ کو چھت کیا دے گی؟ وہ 50 کروڑ گھر کیا دے گی؟ وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا دے گی؟ وہ ہیلتھ کا نظام کیا دے گی؟ وہ تعلیم کا نظام کیا دے گی؟ وہ روزگار کیا دے گی؟ وہ کاروبار آپ کو کیا دے گی؟ نہیں دے سکتی. اس کی ایک جھلک آپ دیکھ لینا, دیکھیں تو صحیح. کوئی ایک چینل آیا جس نے آپ کے لیے آواز اٹھائی؟ کوئی ایک بتا دو نا یار, میڈیا کا لوگ کہاں پہ ہے؟ کوئی ہے؟ بتاؤ نا, یہاں پہ کوئی کھڑا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا. یہ سب ان کے پٹھو ہیں, یہ سب ان کے پٹھو ہیں. کوئی آواز نہیں اٹھاتا آپ لوگوں کے لیے. ان کو کوئی خیال نہیں ہے آپ کا. ایسی میری مائیں بہنیں, ان کا احترام ہے, لیکن ان کے آگے رونا فضول ہے. ان کے آگے رونا فضول ہے. آپ اپنا حق ان سے چھین کے لو. تو کب تک روتے رہو گے؟ مجھے بتاؤ نا, کب تک روتے رہو گے؟ میں یہاں سے شروع کروں, خیبر پختونخوا تک چلا جاؤں. اس وقت روزانہ 5, 10, 15, 20, 25 احتجاج روزانہ ہو رہے ہیں. کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا. ڈاکٹر سڑکوں پہ, استاد سڑکوں پہ, فیکٹریوں سے نکالے گئے ملازمین سڑکوں پہ. یار کوئی تو بتاؤ کہ جو لوگ کہیں کہ ہم خوش ہیں. پانی نہیں مل رہا, لوگ پریشان گھروں میں بیٹھے ہوئے, پانی پیسوں کا خرید رہے ہیں. ان لوگوں کی چھت چھین لی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ چند 4 بندے ادھر آ کے بیٹھ کے باقی کا ان کو بھی لاؤ نا. یہ آپ کے حقوق کی لڑائی ہے. جب ہم یہاں پر آ سکتے ہیں تو جتنے لوگوں کے چھت گئے ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. یہ تعداد وہاں تک کیوں نہیں پہنچی؟ یہ روڈ سے وہاں تک لوگ ہونے چاہیے تھے. آپ لوگ خود نکلنا نہیں چاہتے. آپ کے مسائل ہیں نا کہ میرے ہیں. آج یہ وقت آپ پہ ہے تو ایسا نہیں ہے, یہ کل وقت مجھ پہ بھی ہوگا. آج آپ کی چھت چھینی ہے اور میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں. کل یہ چھت مجھ سے بھی چھینی جا سکتی ہے. تو لہذا میں اس ریاست کو
اتنا کہوں گا, اگر پوری دنیا کا سنیریو اٹھا لو تو زیادہ تر ملکوں کے اندر ریاست گھر دیتی ہے عام آدمی کو, اور بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ گھر نہیں دیتی. جو بات ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, لیکن وہ ریاست ان کے گھر نہیں گراتی, وہ ریاست ان کے گھر نہیں گراتی جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے پکے مکان گرائے جا رہے ہیں. میری تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ 50 کروڑ گھر دینے کی بات کی جا رہی ہے اور آپ گجر نالے کی آڑ میں لوگوں کے گھر چھینے جا رہے ہیں. اور بھائی میرے اتوار بازار ڈیفنس میں لگتا تھا, سب کو یاد ہے, آج وہاں پلازا بنا ہوا ہے, پلازا بنا ہوا ہے. کچھ سمجھو یہ سب چکر کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عام آدمی کا دماغ اس جگہ نہیں جا سکتا. تو میرے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ اپنے حقوق کی لڑائی خود لڑو. جب تک آپ خود نہیں لڑو گے آپ کو کوئی حقوق دلائے گا نہیں. تو ریاست پاکستان ان تمام لوگوں کو ان کی چھت دے. آپ مجھے بتائیں کہ 90,000 کے اندر معذرت کے ساتھ ایک واش روم نہیں بنتا, ایسا ہی ہے؟ میرے ساتھ ایگری کرتے ہو؟ آپ کھڑے کرے ایگری کرتے ہو؟ میں یہاں کوئی اپنی سیاست چمکانے نہیں آیا, نہ مجھے کوئی سیاست چمکانی اپنی, میں صرف آپ کی بات کرنے آیا ہوں. مجھے یہاں سے تکلیف ہوئی, مجھے یہاں سے تکلیف ہوئی ہے. اور اگر کوئی آدمی کامریڈ خرم جیسا آدمی جب آپ مظلوموں کی آواز بنتا ہے اس کو راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے. آپ اپنے حقوق کے لیے تو یہاں آئے, لیکن ایک بار آپ خرم کے لیے بھی گئے. کسی نے پوچھا کامریڈ خرم کو آپ کو پولیس نے کیوں اٹھایا ہے؟ نہیں پوچھا. تو جب وہ شخص آپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو آپ کا کام بھی بنتا ہے کہ آپ بھی ہمارے پیچھے کھڑے ہوں. وہ کوئی لیڈر نہیں ہے, وہ صرف آپ کی حقوق کی لڑائی کر رہا ہے جو آپ کو خود لڑنی پڑے گی. تو بنیادی طور پہ ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کو گھر مت دے, ہمیں نہیں چاہیے, ہاتھ باندھ رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر کے جو چھت ہے ان کو تو نہ چھینو, ان کو تم مت چھینو. کیوں چھین رہے ہو؟ ان مظلوموں نے کیا کیا تمہارا؟ یقین مانے یہ بہن ابھی آ کے روئی ہے تو میرے اندر جو جذبات ہے میں آپ کو اس کی فیلنگ ہی نہیں بتا سکتا. اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا. اس کا قصور یہ ہے کہ یہ غریب ہے. کیوں نہیں توڑتے دوسری عمارتیں جو بنی ہوئی ہیں غیر قانونی؟ کیونکہ اس ملک کے اندر طبقاتی نظام ہے, قوم کو طبقات کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے. وہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ کا سارا زور چلتا ہے اس پرلتاریہ طبقے پر, اس مزدور طبقے پر, اس محنت کش طبقے کے اوپر, اس غریب عوام کے اوپر, کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے. وہ بچارے بہت ہوا تو یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے, ان کے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف لڑے. لیکن آپ لوگوں کو لڑنا پڑے گا, آپ لوگوں کو ان کے خلاف لڑنا پڑے گا اور ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی ہم کو یہ 90,000 نہیں چاہیے جس سے ایک واش روم بھی نہیں بن سکتا. آپ مجھے بتائیں اس نظام کے اندر, اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر, آپ مجھے بتا دیں, چلے میری ساری باتیں جھوٹی, آپ مجھے بتا دیں پاکستان کے کس کونے پہ آپ مجھے بتائیں کہ 90,000 کے اندر گھر بن سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. مجھے آواز نہیں آ رہی؟ نہیں بن سکتا. زبردست. آپ مجھے بتائیں کہ 90,000 میں جب گھر نہیں بن سکتا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی جواز بنتا ہے کہ 90,000 روپے بولے کہ لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ؟ یہ ہوتی ہے ریاست, یہ ہوتی ہے ماں, یہ ہوتی ہے اصل میں سرمایہ دارانہ جمہوریت. 40 سال ہو گئے یہ والا کان جو ہے میرا, یہ باتیں سن سن کے تھک گیا ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان. ارے میرے بھائیوں, روٹی کو تو چھوڑ ہی دو, سب کو چھوڑ دو. اس جہاں موجودہ حالات میں, اس زندگی کے اندر,
ایک غریب آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے جنت، جنت بولے تو گھر. اب مجھے بتائیں غریب آدمی کی جنت تو یہ گھر ہی ہے. تو کہاں گئی وہ پیپلز پارٹی؟ کہاں گیا وہ سعید غنی؟ اور سعید غنی صاحب کم سے کم اپنے والد عثمان غنی کو دیکھ لیں جو ایک قد و قدامت والا انسان تھا، اور اس کو ہی دیکھ لیں، اس کو ہی دیکھ لیں جو مزدوروں کے لیے سٹرگل کی اس نے. لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہ دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر بھی جو دیکھنا نہ چاہے اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہوتا. دیکھ کر بھی جو دیکھنا نہ چاہے اس سے اندھا نہیں ہوتا. تو یہ لوگ آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. آپ کو اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی پڑے گی، لڑنی پڑے گی. میرے کو یہ مت سمجھے کہ میں مزدور کسان پارٹی کراچی کا ممبر ہوں. میں آپ کے لیے دن رات حاضر ہوں. آپ مجھے جہاں بلائیں گے، آپ مجھے کسی جگہ میں بلائیں گے، میں آدھی رات کو آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں گا. آپ لوگوں کا جو یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے جو مجمع ان لوگوں کے اندر موجود ہوں گا. تو میری آپ بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آپ اپنے حقوق کی لڑائی خود لڑیں. یہ طبقاتی نظام ہے، طبقاتی نظام کے اندر جب تک آپ اپنے حقوق کی جنگ خود نہیں لڑیں گے، کوئی باہر سے آ کے نہیں لڑے گا، کوئی راولپنڈی سے نہیں آئے گا، کوئی لاہور سے نہیں آئے گا. آپ جس ایریے کے ہیں اس کے اندر آپ اپنی حصے کی، آپ اپنے حقوق کی جنگ خود لڑیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لڑے گا. معذرت کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کا وقت زیادہ لے لیا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ صرف یہاں آپ لوگوں کا آ کے بیٹھنا اور چلے جانا یہ مقصد نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اتنی لاقانونیت فرعون کے ٹائم میں بھی تھی. بتاؤ نا مجھے، فرعون کے زمانے میں بھی اتنی لاقانونیت تھی؟ نہیں تھی. یہاں پر دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. چھتیں لی جا رہی ہیں لوگوں سے، لوگوں کو گھر اجاڑا جا رہا ہے. مائیں چیختی رہ رہی ہیں، ان کا دوپٹہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ چیخ رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، بھائی بلا رہا ہے، اوے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. اور وہ ان کے پیچھے جا رہی ہے، ہمارے گھر مت گراؤ، ہمارے گھر مت گراؤ، ہمارے گھر مت گراؤ، ہمارے گھر مت گراؤ. اور وہ جو سسکیاں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں تو یقین مانیں کہ ہمیں ساری سیاست بھول جاتی ہے کہ میرا تعلق کس پارٹی سے ہے. یہ ہوتی ہے اخلاقیات، یہ ہوتے ہیں اخلاقیاتی تقاضے. تو میں نے آپ لوگوں کا ویسے ہی ٹائم زیادہ لے لیا، میں معذرت کرتا ہوں. بہت شکریہ، اور میں امید کروں گا کہ آپ اپنے حقوق کی جنگ ضرور لڑے گا. ہو سکتا ہے میں آج کے بعد آپ کے لوگوں کے اندر بیچ میں ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ سچ بات کرنے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم سوچتے رہیں گے اور بالکل سچ بولتے رہیں گے اور آپ لوگوں کی آواز بنتے رہیں گے. زندہ باد.